آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے، حالات دیکھ دیکھ کر کے، اور جس بھی میڈیا دجالی میڈیا کو کھولو شروع ہو گیا ان حالات کو بیان کر کر کے. دیکھو یہاں پر ان کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے کاٹا جا رہا ہے، کیسے ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں. شرم کرو ظالموں، 6 مہینے کے بچوں کو بھی آتنکوادی کہتے ہو، ہزاروں بچوں کا خون ہو گیا. پھر بھی یہ دغلی دنیا ایسی ہے جو رشیا کو آتنکواد نہیں کہہ سکتی، جس نے یوکرین کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ ان کا دادا ہے. اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ وقت آئے گا میرے عزیزو، یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. رب فرماتا ہے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا کہ ان کو سخت تکلیفیں آئیں. پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا، سخت تکلیفیں آئیں، ان کو ہلا دیا گیا تھا. وہ زلزلو، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ حالات آ جانے کے بعد بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے، ڈر اور نا امیدی نہ آئے. وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا، وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا، وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا، وہ رب ذوالجلال جس نے تپتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا، وہ رب ذوالجلال جو تیز و ترار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کی، وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو مدد آئے گی. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا علی، واہ واہ. میرے عزیزوں، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنا ہو تو ڈر اور خوف سینے سے نکال دو. موت تو کسی جگہ آنی ہے. عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے. عاشق رسول کہتا ہے عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری تمنائیں یہی ہیں، حضور سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم بار بار کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ زبان سے، ان نعروں سے، ان مجموعوں سے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں اگر دنیا تمہیں رسول اللہ کا غلام کہہ کر پکارے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو برا لگے گا؟ نہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہمارا انٹروڈکشن اس بات سے ہو جائے یہ تو زندگی کی معراج ہے. واہ 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 واہ. سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. بے دم وارثی تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری اتنی پہچان بنا دو، میری اتنی پہچان بنا دو. آج اس مجدد اعظم کا ذکر جو ہر مجمع میں ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ دی تھی، وہ بریلی کا امام جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسے ایسے ذخیرے دیے ہیں سنیت کو،
جس کے علم کا کوہ ہمالیہ اتنا اونچا کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں، لیکن اس بریلی کے امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا، اپنا تعارف کرایا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں، میں رضا علی خان کا پوتا ہوں، میں بریلی کا بڑا زمیندار ہوں، میں بڑا عالم و فقیہ ہوں، میں بہت بڑا مفکر اسلام ہوں. نہیں، اپنا تعارف کرایا تو یوں کرایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ سے میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں، اتنی بڑی عبقری شخصیتیں نبی پاک کی غلامی پر فخر کرتی ہیں. اے نوجوانوں، کیا تمہیں کوئی آپتی ہے، کوئی اعتراض ہے اگر دنیا تمہیں نبی کا غلام کہے؟ نہیں اعتراض ہے تو پورے کے پورے غلام بنتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں نہیں بنتے؟ تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے اور پھر کہتے ہو غلام کہے تو برا نہیں لگتا. تمہیں ٹوپیوں سے شرم آتی ہے، بار بار ان داڑیوں کو نکال کر پھینکتے ہو سیکولر بننے کی چکر میں، کامن آدمی بننے کے چکر میں، کہ دنیا کبھی ہم کو ملا مولوی نہ کہے اور آتنکوادی نہ کہے. یاد رکھو میرے عزیزو، چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور ہمارے پاس آئے، انہوں نے پوچھا تھا حضرت اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس زمانے میں بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کچھ مصلحت کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا اس زمانے میں یہ واجب اور بڑھ گیا ہے، یہ واجب بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ جسے تلوار نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے آج. لیکن ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو، اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واہ تو کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو، چھپا چھپا کر یہ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، کتاب بھی سچی، جس کا سب سچا، اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا. سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں، میرا تعلق اس حبیب کائنات سے ہے جس کا چلنا پھرنا دیکھ کر چاند و سورج بھی رشک کیا کرے، جو محبوب خدا ہے. میرے عزیزو، بات صرف اتنی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی کی. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. کیا بات، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. گلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے ہیں، دیواریں گر جائیں تو وہ راستہ بن جاتی ہے. ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا. آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو، بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. واہ واہ، ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی تھی. آؤ اے نوجوانوں، بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو. ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے، اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، تم میں سے کوئی ایک جیالہ مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے.
صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں. تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں. تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے، لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو، وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی، وہ بے پردگی. عزیزان گرامی وقار، قول و عمل میں ایک ہو جاؤ. اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو، ماحول لے آؤ. دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر، اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے. صبح اٹھ کر کے گانے لگانا، اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے. آج ہمارے ان نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے. یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی، ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے، پوری دنیا میں چھا گئے تھے. کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی. ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. واہ واہ. ہمارے اسلاف وہ تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو. آج ناموس رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے، تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانوں تم کمیٹیاں بناؤ. میں نے بہت سارے کھچڑے کمیٹیاں دیکھی، نیاز کمیٹیاں ہیں، چادر کمیٹیاں ہیں، گاگر کمیٹیاں ہیں، عرس کمیٹیاں ہیں. اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کرے، دنیا بھونکتی ہے تو بھونکے، اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادار ہوں اور ان کی سنتوں کو لے کر چلوں گا. یاد رکھو نوجوانوں، جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا، عیش کرنے دو، ابھی ابھی ہم جوان ہوئے ہیں، تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو، ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو. یاد رکھو جوانوں، تم کفار و مشرکین کی اقتداء کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم ان کے مقلد بنا کر نہیں بھیجے گئے. تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو. اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو. تم کون ہو؟ خیر امت ہو. تم کون ہو؟ نبی پاک کی امانت ہو. تمہارا مسلک، تمہارا مذہب، تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے ہمیں سکھایا تھا؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نبی کے لیے. واہ واہ. یہ ہو جائے سبحان اللہ. ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو، دھڑکنے نبی کے لیے ہو. آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے. ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے رعب سے دنیا کانپتی رہی. ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا، ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام. ایسا خلیفہ اسلام، ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا. پورے عبد الحمید کے زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی. اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے.
ان کو ختم کرنے کے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے. لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبدالحمید کا، ایسا تھا. فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک فلم بنانا تھا. جیسے ہی سلطان عبدالحمید کو یہ خبر ملی، پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ، نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے، ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے، خلیفہ اسلام عبدالحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا. اور ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا. فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا. یہ 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی، تھراتی تھی عبدالحمید سے. کس وجہ سے؟ عبدالحمید کی فوج بہت بڑی تھی، عبدالحمید کا ذہن بہت بڑا تھا. نہیں، عبدالحمید کا عشق رسول کمال کا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کمال کا تھا. مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے، جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا. عبدالحمید نے کوڑا مارا، شہر رسول میں اتنی بلند آواز. عبدالحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا. وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا. میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو، عمر ابن خطاب کی، خالد ابن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبدالحمید کی. یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت، جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا. اس عبدالحمید کے بارے میں جانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا. اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی، تاریخ میں بتایا گیا ہے، مفلس تھا. قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا. قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے. قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا. وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی. رات کو گیا وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا. میرے عزیزو بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے. خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا. اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے. اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا. اللہ اکبر. تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا. یہ بات جا کر اسے کہہ دینا. صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے. سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم،
یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے۔ آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا، قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا، تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا، کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا، کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا، اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ جتنے قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جانتی، یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے، لیکن ان بڑے بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے ایک خادم حسین سے یورپ تھراتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ واہ واہ واہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اب آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کی ہے، وہ خواہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوں، سیدنا خالد ابن ولید ہوں، سیدنا صلاح الدین ایوبی ہوں، یا سلطان عبدالحمید ثانی ہوں، یا وہ ان جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، لیکن ان سب کے پاس ایک ہی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی تھی۔ آپ کو میں اب اس جیالے مرد کلندر کے دربار میں لے جاتا ہوں جس کی طاقت کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے،
ہے اور ہر علاقے میں جس کا رعب چھایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ امام اہل سنت ہے۔ اس لیے کہ دنیا آج ان کے نام لیواؤں سے ڈر رہی ہے، یہ بریلوی ہے تو ڈر لگ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آتنکوادی ہے، اس لیے نہیں کہ دہشت گرد ہے، اس لیے کہ عشق رسول میں جب نکلتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے، زیر کو زبر کر دیتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے۔ اس عاشق رسول کے پیروکاروں سے آج دنیا لرز رہی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا تھا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بڑھیج قبیلے کا بہت بڑا پٹھان تھا یا بہت بڑا زمیندار تھا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت اور عشق محبت کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ نعرے صرف اس لیے لگتے ہیں کہ اس امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمارے دلوں کو جو عشق رسول پلایا ہے، بھرا ہے۔ جب مقام اس طرح کا آیا کہ کتے حضور کی شان میں بھونک رہے تھے، اپنے جیسا کہہ رہے تھے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں، پاگلوں بچوں کے علم کے برابر کہتے رہے، تب بریلی کا امام ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر کے کہا تھا، کتے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت یہ بریلویوں کے خون میں داخل ہے۔ آج پورے بر صغیر کے خطوں میں دیکھو، نبی پاک کی شان میں گستاخیوں کے خلاف اگر کوئی جماعت میدان میں نظر آتی ہے تو عاشقان امام احمد رضا کی جماعت، وہ کسی بھی ملک میں دیکھ لینا، یہ ہمارے خون میں ہمارے شریر میں داخل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اس امام نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، اے نوجوانوں، جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہاں حالات ایسے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یاد رکھنا سونا مت، بیدار رہو، جن چوروں کے بیچ تم زندگی گزار رہے ہو یہاں تو یہ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے، تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے؟ ایک تھانے دار صاحب سے ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پولیس اسٹیشن میں کبھی ایسا کیس آیا ہے کسی نے کاجل چرایا ہو؟ وہ ہنسنے لگے، کہا یہ کیا بات، ہماری ان سے چلتی رہتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام عشق و محبت نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں ایسے چور، کون چراتا ہے؟ میرے عزیزو، اس عاشق رسول کی زبان سنو، کاجل کا مطلب وہ ڈبی والا کاجل نہیں، تمہاری آنکھوں میں حقیقت میں جو کاجل ہے وہ عشق رسول کا ہے، حضور کی محبت کا کاجل، یہ چرا لیا جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں رہو گے، زندہ لاشیں ہیں، اس لیے اپنی دھڑکنیں ایسی بنا لو۔ آج کے بعد مبارک پور والو، آپ آئیڈیل ہیں پورے ہندوستان کے لیے، آپ نمونہ ہیں ہندوستان کے لیے، کل کو کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے پوری دنیا کو علم پلانے والا اشرفیہ جہاں ہے وہاں کے لوگ بد کردار ہیں یا بد اخلاق ہیں، چراغ کے تلے اندھیرا کیسا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں تمہاری ذمہ داری دگنی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، اخلاق رسول کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت مبارک پور والوں کی دوہری ذمہ داری ہے۔ آپ آگے بڑھو اور آج سے ماحول تبدیل کرو، کسی بھی گلی سے گزرے یہاں سے گانے کی دھن پر صبح نہ ہو رہی ہو، رات کو باجے گاجے ان تمام چیزوں سے راتیں نہ ہو رہی ہوں، بلکہ مبارک پور کی گلیوں سے گزرے تو یہ پیغام ہونا چاہیے، بچہ بچہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جب یہ مزاج بن جائے گا اے نوجوانوں ہر طاقت تمہارے سامنے ہیچ نظر آئے گی، ہر بڑی قوت تمہارے سامنے ہیچ ہوگی، بس اس چیز کو اپنا معیار بنا لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اپنا مسلک اتنا بنا لو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مجھے پتا ہے
ہم بد کردار ہو گئے, اخلاق میں ڈھیلے ہو گئے, گنہگار ہو گئے, لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے کئی علاقے میں دورے کر کے آ گیا. 6 مہینے میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا. ہر جگہ نوجوانوں کو دیکھا جذبات میں میرے نبی کو ویسے ہی پکار رہے ہیں. پتہ یہ چلا سارے مسلمانوں کا, یہ ہمارے سنیوں کا عشق رسول میں ڈی این اے ایک ہی ہے. کیا بات ہے, سبحان چاہے وہ اللہ, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو. کیا بات ہے, کیا آپ جاؤ بنگال کی کھاڑیوں میں, گجرات کی زمین میں, تمل ناڈو, کیرلا کی سرزمین پر, یا کشمیر میں, مبارک پور سے جو آواز آ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ, ہر زبان پر ہے. آج ہر زبان پر ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, اس بات کی علامت ہے کہ عشق رسول ابھی مرا نہیں ہے, کیا بات, سینوں میں ہے. عمل سے کورے ہو گئے, عمل سے دور ہو گئے. حضور کے لیے آج بھی جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں, ہے یا نہیں آپ؟ حضور کے نام پر اور ان کی عزت پر بات آئے تو اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہیں. ماشاءاللہ. ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کے لیے جیتا ہوں اور ان کے لیے قربانی دیتا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں, گفتگو سمیٹ رہا ہوں, حضور کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرنے تیار ہیں؟ ہاتھ بھی اٹھاؤ, زبان سے بھی بولو. جان اور گردن بہت بڑی چیز ہے. نبی کے نام پر جب تم گردن دے سکتے ہو, ان کے نام پر کچھ گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیا بات ہے, واہ واہ. کچھ برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے ان کے نام پر؟ گردن بہت بڑی چیز ہے, جان دے سکتے ہو. چند لت جو پڑی ہوئی ہیں, عادتیں جو پڑی ہیں, ان کو کیوں نہیں ٹھکراتے؟ آج سے عہد کرو میرے کانوں میں گانے کی دھن نہیں بجے گی, سنوں گا تو عشق رسول کے نغمے سنوں گا. سبحان اللہ. آج یہ تمنا کر کے ہم جاتے میرے عزیزوں, ہمارا خلاصہ کلام یہی ہے کہ کبھی آپ نے, جوانی گزر گئی, بہتوں کے بڑھاپے آ گئے, کیا یہ تڑپ آئی ہے اب تک کہ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, حسینائیں بہت دیکھ لی, حسن بھی دیکھ لیا, رنگ بھی دیکھ لیا, ان آنکھوں کو کبھی آپ نے یہ تمنا کی کہ مولا ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کا جلوہ بھی دیکھ لوں؟ میں سمجھتا ہوں جس دن تمہارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے, تم خود ہی ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, حفاظت کے لیے. نہ تمہیں تقریروں کی ضرورت ہوگی, نہ نصیحت کی. تم خود ہی اپنا راستہ طے کر لو گے. جس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں, مجھے میرے نبی کو دیکھنا ہے, تو وہ بندہ ہر گھڑی یہی کہتا رہتا ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جس کے دل کی یہ تڑپ بڑھ جاتی ہے, پھر اس کا جینا بدل جاتا ہے, اس کی زندگی کے دستور بدل جاتے ہیں. دیوانہ دنیا اسے کہتی ہے, لیکن دیوانہ اپنے دیوانگی میں جن منزلوں کو طے کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہی نہیں. اس لیے تڑپ پیدا کرو, ہمیں اب جینا ہے تو کیسے جینا ہے بتاتا ہوں. اس امام اہل سنت کے اس پیغام کے ذریعے سے بتاتا ہوں کیسے جینا ہے. اب اپنی ہوس پر نہیں جینا, اپنی مرضی سے نہیں جینا, اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں جینا, اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے نہیں جینا, مجھے جو چاہیے وہ چاہیے, یہ باتیں نہیں, بلکہ اب جینا ہے تو یوں جیو. تاجدار مدینہ کو حاضر و ناظر جانتے ہو تو اس نبی کی طرف توجہ کر کے یوں کہو جو بریلی کے عاشق نے ہمیں سکھایا ہے, یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بنے تو جہاں اور زمین و زمان سب میرے نبی کے لیے ہے, تو زندگی بھی نبی کی, زندگی بھی سب نبی کے لیے ہے. یہ جینا سیکھ لو. دھڑکنیں جب تمہاری تیز ہو جائیں عشق رسول میں, یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ جو سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں سکھایا ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جنہوں نے یہ تمنا کی ہے میرے نبی نے ان کو اپنی سخاوت سے عطا بھی کیا ہے. جانتے ہو آپ, جانتے ہو آج یہ تمنا کرنا اس لیے میں سکھا رہا ہوں
तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो, ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसे ही दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे, तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे, नहीं, ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ेब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी हैं हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए, आमीना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संवर जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की हिफाजत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलड़वी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। कहा, ऐ महर अली, तेरी आंखें कहां है और तूने क्या तलब कर लिया, क्या तलब कर लिया? इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा? ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे। मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे, बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है। असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं, वहीं जलवे मुस्तफा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा, ले महर अली, जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां। तलब किया, मेरे आका ने अता किया। बरेली के इमाम ने भी किया था, बारगाह मुस्तफा में जाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूं, आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूं। जब दिन भर जियारत ना हुई, फिर बरेली के इमाम ने भी वही कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब ये आजिजी कमाल को पहुंची, फरमाते हैं, दिन के उजाले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से अहमद रजा को मुशर्रफ भी किया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, उस जलवे को देख करके कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिर में कहा, ऐ सुन्नियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई यहाँ पर। मैं ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ, आज के इस जलसे में ये तड़प पैदा करके जाओ, अब बची हुई जिंदगी, ये हमारी सांसें, ये हमारी धड़कनें नामे मुस्तफा पर वक्त करते हैं। अब अगर आंखें खुलें तो बार बार तलब करते हैं मेरे रब से, मौला दिखा दे तेरे हबीब का जलवा। एक बार वो आंखें देख लें तो फिर मेरे अजीजों, दुनिया का हुस्न तुम्हारी नजरों में फीका होगा, दुनिया का जमाल हेच नजर आएगा, इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्योंकि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ सुन्नियो, ये अहद करके हम उठते हैं आज के इस मैदान से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जिएंगे, उनके इश्क में मरेंगे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह।